گیا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اس سال کا پہلا جمعہ تھا۔ نئے سال کے متعلق اور ماہ محرم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ یکم محرم الحرام ہمیں یاد دلاتا ہے ایک عظیم شخصیت کی۔ 10 محرم الحرام تو سبھی جانتے ہیں کہ نواسۂ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یکم محرم الحرام خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ان کے تذکرے یعنی اسلاف کے تذکرے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ نئی نسل کو یہ باتیں یاد رہیں، اور پچھلے لوگوں کی باتیں بعد کے لوگوں میں اسی طرح ہی منتقل ہوئی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل بہت سارے حقائق کو نہیں جانتی، اور اب تو جس طرح کا دور گزر رہا ہے، والدین نے جس طریقے سے تربیت شروع کی ہے اپنی اولاد کی، ماں باپ اپنی اولاد کو سب کچھ بنانا چاہتے ہیں مگر دیندار نہیں بنانا چاہتے۔ ہر بات سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے۔ فنی تعلیم کے لیے بہت زیادہ محنت کریں گے، دینی تعلیم کے لیے کوئی محنت نہیں۔ اور میری ان باتوں کا کوئی بھی صاحب انکار نہیں کر سکتا۔ جتنے گھنٹے ہمارا بچہ انگریزی سیکھتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ بھی وہ قرآن کو دیتا ہے، حدیث کو، فقہ کو، دین کے سمجھنے کے لیے۔ اب تو علماء کرام مریض کا علاج کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مریض دوائی خوشی سے نہیں لیتا، اس کو زبردستی دینی پڑتی ہے۔ اب جو خوراک ہفتے بعد آپ کو مل رہی ہے، یہ علماء کرام زبردستی دیتے ہیں۔ جتنی دیر کام کی باتیں ہوتی ہیں، اتنی دیر میں 50 بندے بھی نہیں ہوتے، اور جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو 500 بندہ موجود ہوتا ہے۔
وہ جو بعد میں آئے ان کو نہیں چاہیے دین کی باتیں، اور اس بات کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اب سوائے جمعہ کے اس مختصر سے وعظ کے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے، اور کوئی حل بھی نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کا انتظام بھی نہیں ہے کہ وعظ و نصیحت کی محفلیں ہوں۔ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا اور رات کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا جب میں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت نہ دی ہو۔ تو دن اور رات کی محنت تو کجا، اب تو بھائی ہفتے کا یہ وعظ بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میں نے جس طرح عرض کیا، مریض کو دوائی زبردستی دی جا رہی ہے، جبکہ علماء جو دین کے حکیم ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بیماری کس درجہ بڑھ چکی ہے۔ سر کے اوپر سے تو نہیں جا رہی باتیں، اگر اڑ گئی ایسے ہی ہوا میں، فضا میں، تو میرا تو بہرحال کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ متوجہ کرنے کا طریقہ جو مجھے آتا ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں۔ جس درجے کا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، طبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے، پھر اس کا تدارک چاہتا ہے کہ مریض جلدی صحت یاب ہو، اور جب مرض بہت زیادہ بڑھ جائے تب تو طبیب کی خوراکوں اور دوائیوں کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں معاملہ الٹ ہے۔ بس اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہماری کوششیں ہیں جو ان دیواروں کے ساتھ ٹکرا کر تقریباً ایسے ہی جا رہی ہیں، اللہ کرے کہ کسی کے دل میں اتر جائیں یہ باتیں، کوئی تو دین کے بارے میں بھی دانش مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے سمجھ لے کہ قیمتی اثاثہ، قیمتی متاع وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بچانے کی اتنی فکر نہیں ہو رہی جتنی جان کے بچانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اور جان کو ہم بچا نہیں سکتے، جو وقت اللہ نے کسی کا مقرر کیا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ لائن لگی ہوئی ہے، نمبر آ رہے ہیں، موت نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ لڑکپن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور وہی دور ہے جس کی خبر دی تھی مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک زمانہ آئے گا، فتنے تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو موتی ایک دوسرے پر گرنے لگتے ہیں، فتنے تم پر اس طرح گرنے لگیں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے جو خبریں آپ شام میں سن کر رات میں سو جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں تو نئے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ اور یوں نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف بتا دیا تھا، بتانے کا مقصد تو آپ کا یہ تھا کہ ان فتنوں سے بچنے کی کوئی تیاری ہو۔
کوئی دفاعی انحصار ہو، کوئی دفاعی پوزیشن ہو، بتانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اول دور کے جو مسلمان تھے انہوں نے تو ان فتنوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کی، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، جس درجے کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے اسی درجے اس کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ جان اور مال کی اہمیت جس درجے کی ہمارے اندر ہے، اس کے دفاع کے لیے اسی درجے کی ہماری محنت ہے۔ سب سے کمزور درجہ جو ہم نے دے رکھا ہے وہ ایمان کو دے رکھا ہے، اس وجہ سے ایمان کے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہو رہی۔ نبی اب کسی نے نہیں آنا، اور مسلمان کو اس بارے میں اپنا ایمان پختہ کر لینا چاہیے۔ نبی وہ آخری تھے جو اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف چلے گئے، اللہ کے عرش کے نیچے جنت میں ڈیرے لگا رکھے، تو پھر اور کون آئے گا جو ہمیں جھنجھوڑے گا اور دین کی طرف متوجہ کرے گا اور ایمان کی خبریں دے گا اور ایمان کی حفاظت کی تدبیریں بتائے گا؟ کون آئے گا پھر؟ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، ہم سب ایک ہی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے سارے بخوبی واقف ہیں۔ یہ تمہید میری کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اصل کام کی باتیں ہیں بھی یہی۔ اسلاف کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کی اس نوجوان نسل کو بھی پتہ چلے کہ عمر نام کا بھی کوئی شخص گزرا ہے۔ میں چونکہ آپ سب کو اپنا سمجھتا ہوں، خیر خواہی اپنوں کی جاتی ہے، محبت بھی، اور قیمتی کوئی بھی خبر ہو وہ اپنوں کو ہی دی جاتی ہے، اس لیے اکثر تذکرے ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے۔ ہماری جو کمزوریاں ہیں، ہمارے آج کے دور کے جو ہیروز ہیں، جن کے بارے میں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا رکھا ہے، سکھا رکھا ہے، اور جن جیسا بننے کی ہمارے بچے محنت کرتے ہیں، وہ کوئی فلمی ایکٹر ہوتا ہے یا پھر کھلاڑی ہوتا ہے یا کوئی اسی لیول کا بندہ ہوتا ہے، اس سے اوپر ہمارا بچہ کسی ولی اللہ جیسا بننے کی خواہش نہیں رکھتا۔ صحابی تو بہت اونچا درجہ ہے، کسی بزرگ جیسی شکل اپنانا، حلیہ بنانا کبھی اس کی خواہش نہیں، کیونکہ اس کے دل میں اہمیت نہیں، نقل کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ اصل ہمارے ہیروز تو وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم ملا لوگ منبروں پہ بیٹھ کے کر ہی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہوئے، کچھ نہ چاہتے ہوئے سن لیتے ہیں مجبوراً۔ میں اس عمر کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر
جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان میرے نبی کے دور کا عمر کا راستہ چھوڑ دیتا تھا، آج کے دور کا شیطان عمر کے پیچھے پڑا۔ عمر وہ شخصیت ہیں جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں کچھ نہیں ہوتا نا، اگر خالی ہوتا، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب میں وہ نبیوں والی ساری خوبیاں موجود ہیں، عمر نبی ہوتا۔ عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آج انگریز نے وہ تمام خصلتیں اور انتظامی امور کے وہ معاملات جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں شروع کیے تھے، جو کام، اور ان کو عملی جامہ پہنایا اور پروان چڑھایا، آج کا انگریز انہی راستوں پر چل کر کامیابی کے ستاروں کو چھو رہا ہے۔ عقیدت نہیں ہے ان کو حضرت عمر سے، لیکن آج کا ترقی یافتہ کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمر نے اپنے دور حکومت میں جو نمایاں کام سر انجام دیے انہی میں کامیابی ہے۔ کینیڈا میں رہتے ہیں ہمارے یہاں کے نمازی، وہاں شفٹ ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف نام نہیں ہے یہاں پر اسلام کا، باقی جو ہمارے قوانین ہیں وہ ٹوٹل اسلامی ہیں وہاں کے۔ انہوں نے ہیرو بنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کافروں نے ہیرو بنا لیا ہے، مسلمان اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور عادل کا دور، جن کی مثال دی جاتی ہے اور قیامت تک وہ یاد رکھا جائے گا، دور بھولا نہیں جائے گا۔ کہ وقت کا بادشاہ ہو، امیر المؤمنین ہو، مسلمانوں کا سپہ سالار ہو، عمر جیسا نڈر، کافر مائیں اپنے بچوں کو ڈراتے ہوئے جس عمر کا نام لیا کرتی تھیں، وہ عمر منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر جو کرتا تو نے پہنا ہے یہ کہاں سے بنایا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مال غنیمت میں وہ جو کپڑا تقسیم ہوا اس میں میرے حصے میں چادر آئی، اس سے بنایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں عمر اس کپڑے سے میرا کرتا نہیں بن سکا، تیرا کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی، ایک میرے بیٹے کے حصے میں آئی تھی، بیٹے نے مجھے دے دی، دو چادروں کو ملا کر میرا کرتا بن گیا۔ کہا بلاؤ بیٹے کو۔ وہ صحابی جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں لی جا سکتی،
عمر کو عادل، عمر کو فاروق اعظم، ایسے تو دنیا نہیں جانتی اور مانتی۔ وہ عمر مسجد میں آ رہے ہیں، بارشوں کا موسم چل رہا ہے، تو بارش کا موسم تھا، پرنالے سے پانی گر رہا ہے۔ یہ مکان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے مکان کا پرنالہ گلی کی اسی جانب تھا جو مسجد نبوی شریف کی سائڈ تھی۔ پرنالہ جانتے ہو؟ چھت کا پانی نکاسی کا جو راستہ رکھا جاتا ہے۔ اور اللہ آپ کو لے جائے مسجد نبوی شریف میں، یہ جگہ بھی دیکھنا چاہیں تو اس کی نشاندہی کر دیتا ہوں۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، سلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں طرف کی دیوار میں 9-10 فٹ اونچا آپ دیکھیں گے تو ایک سوراخ رکھا ہوا ہے۔ ترکی دور حکومت میں جب یہ تعمیر کی گئی تو ان لوگوں نے یہ نشانی رکھی کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عباس کا گھر تھا اور اس جگہ پر نالا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ گرنے والا پانی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا، چھینٹے پڑتے نمازیوں کو، اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس اس وقت موجود نہیں تھے، جب آئے پرنالہ اکھڑا ہوا ہے۔ کس نے اکھیڑا ہے؟ کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکھیڑا۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی جو اس وقت چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے پہلے وکیل کیے ہوں گے، یہ کافروں کا نظام ہے، مسلمانوں کا نظام نہیں ہے۔ میں نے 14 اگست کو غالباً عرض کیا تھا، ملک تو ہم نے حاصل کیا تھا، کافرانہ نظام آج تک ہمارا پیچھے کیے ہوئے، وہ نہیں چھوڑا اس نے ہمیں، نہ ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جج کے پاس پہنچے، عمر کو بلائیں، اس سے پوچھیں اس نے میرے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا ہے۔ بلا لیا گیا، کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی آگے پیچھے صحابیوں کی فوج نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ عمر آپ نے پرنالہ وہاں سے نکالا ہے؟ جی میں نے نکالا ہے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، چھینٹے پڑ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نہیں بولے تھے کہ حضرت عمر مزید کچھ بولنا چاہ رہے تھے۔ حضرت ابی نے فرمایا عمر خاموش، جو مدعی ہے اس کا حق ہے کہ وہ پہلے دعویٰ پیش کرے اور اپنی بات پوری کرے، اس وقت تک آپ نہیں بول سکتے۔ عمر خاموش۔ حضرت عباس نے عرض کیا چیف جسٹس صاحب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے چھڑی سے مجھے یہاں نشان لگا کے دیا تھا کہ چچا آپ یہاں گھر بنائیں، میں نے آپ کے بتائے ہوئی جگہ پر گھر بنایا۔ اور یہ جو پرنالہ لگا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرمایا، اور وہ کیفیت بتائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور نے فرمایا چچا اوپر چڑھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے، میں دیوار کے ساتھ یوں ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جاتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھ کے یہ پرنالہ نصب کریں۔ اور میں نے انکار کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے کندھے پر میں سوار ہو جاؤں؟ یاد رکھیے یہ چچا ہیں حضور کے، عمر میں بھی بڑے ہیں حضور سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ پہ چڑھ جائیں۔
کھڑے ہو کے آپ پر نالہ نصب کریں۔ حضرت عباس بتاتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہو کر یہ پرنالہ نصب کیا تھا۔ میرے نبی کے دور میں بھی بارشیں ہوتی رہیں، ابو بکر کے دور میں بھی یہ رہا، آج عمر کے دور میں یہ پرنالہ کیوں اکھیڑا گیا؟ اب اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس سارے معاملے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اس جگہ پر نصب کرایا تھا؟ حضرت عباس نے فرمایا بہت ہیں، مجھے اجازت دیں ابھی بلا کے لے آتا ہوں۔ گئے، انصار کے اچھی خاصی ایک جماعت صحابہ کرام کی لے کر آئے، جنہوں نے آ کر گواہی دی کہ ہم اس واقعے کے عینی شاہد ہیں۔ اب کیا تھا؟ حضرت عمر کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں۔ وہ پرنالہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی اور آپ نے نصب کرایا تھا، عمر تجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی۔ حضرت عمر لے کر آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آئیے، جس طرح آپ اللہ کے نبی کے مبارک کندھوں پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ پرنالہ لگایا تھا، آج عمر اسی طرح نیچے کھڑا ہوگا، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر یہ پرنالہ نصب کریں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کا ایک ایک صحابی وہ اسی طرح ہے جس طرح قرآن ان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، ہر صحابی کافروں کے لیے بہت سخت، کفر کے لیے کوئی نرمی نہیں، آپس میں محبت کی انتہا۔ یہ پاکستانی عدالت نہیں تھی جہاں پر کیس دائر کرنے کے لیے آپ کے لیے مشکلات، پھر ملزم کو بلانے کے لیے مشکلات، پھر گواہوں کو لانے کے لیے مشکلات، جہاں کلرک سے لے کر چپڑاسی سے لے کر جج تک بک جائیں اور حکمران کو عدالت میں بلانا، پہلے سے تو انہوں نے آنا ہی نہیں، اگر آ بھی گئے تو اس فاتحانہ انداز میں آئیں گے، الزام ہوگا چوری کا۔ حکمران چوری کرتے ہیں؟ یہ تو کرپشن کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا، کرپشن کیا کہو گے اس کو اردو میں؟ کرپشن انگلش کا لفظ ہے، مت ماری گئی نا ہماری۔ پہلے یہ ہوتا تھا کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی وہ معافی مانگتا تھا، اب معافی نہیں مانگی جاتی، اب سوری کی جاتی ہے۔ معافی اور سوری کہنے کو ایک جیسا آپ شاید سمجھتے ہوں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جب کوئی بندہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کے عرض کرتا تھا نا، میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے، مجھے معاف کر دیں، اور دوسرا آگے کہتا ہے سوری، برابر ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ اس نے چوری کی ہے، چوری کے الزام میں آیا، فاتحانہ انداز میں خوشامدیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے۔ یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو پھر وکٹری کا نشان بناتے ہیں کہ ہم فتح کر کے آ رہے ہیں، اور پھر کیس کرنے والا اگلے دن اس جہان میں نہیں ہوتا، پھر وہ اگلے جہان میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ یہ عمر کا دور عدل ہے جس کی دنیا مثالیں دیتی ہے۔ اس عمر کے دور میں ہر ایک کو حق حاصل تھا،
وہ کسی کے بارے میں بھی بات کر سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں میں جو کہوں میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا۔ ایک دیہاتی صحابی پیچھے صفوں میں بیٹھا تھا، اتنا غریب تھا کہ اس کی تلوار کے اوپر چڑھانے کے لیے چمڑے کا کور بھی نہیں تھا، کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی چٹائی میں اس نے اپنی تلوار کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے تلوار نکالی، کہنے لگا عمر تیری وہ بات مانیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جو تیری بات قرآن و سنت سے ہٹ کر ہوگی پھر میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ غریب اتنا ہے تلوار میان میں نہیں، مگر خلیفہ وقت کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر بولے۔ حضرت عمر نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، منبر سے اترے، ان کے پاس پہنچے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، سینے سے لگایا، فرمایا اسی بات کی آزمائش کے لیے میں نے یہ جملے کہے تھے، جب تک آپ جیسے لوگ دنیا میں موجود ہیں عمر اسلام کے راستے سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسی آزمائش کے لیے کہ کہیں لوگ میرے خوف میں آ کر میرے سامنے نہ بولتے ہوں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میری مانو، جو میں کہہ رہا ہوں میری اطاعت کرو۔ اس نے کہا نہیں کریں گے، اطاعت ہم ان کاموں میں کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے آپ جو کام کریں گے اس میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کے آخری دنوں میں نماز کی حالت میں زخمی کر دیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اللہ شہادت کی موت دینا، مدینہ رسول میں موت دینا۔ نماز ابھی شروع ہی کی تھی، ایرانی مجوسی کافر نے آپ پہ حملہ کیا، زخمی ہوئے۔ اب کی جو 2-4 منٹ ہیں یہ جاگ کے سننی ہے بات۔ پچھلی صفوں کے صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگے کیا ہوا۔ عمر گر چکے ہیں، آنتیں باہر نکل چکی ہیں، پیٹ پر کاری ضرب لگ چکی ہے۔ عمر گرے ہیں تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آئے اور قرات شروع کر دی۔ پچھلی صفوں والے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں تو صرف اتنا پتہ چلا کہ اللہ اکبر تو عمر کی آواز تھی، لیکن قرات میں آواز تبدیل ہو گئی تھی۔ اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اول نمبر پر تو صحابہ کرام نے نماز مکمل کی۔ بارش میں تو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے، اور کرونا میں تو سارا نزلہ ہے ہی مسجد کے اوپر۔ یہاں نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز کی اہمیت کو ذرا ذہن میں رکھیں، جگہ دیں، توجہ کریں۔ صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، پہلے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا گھر۔ اس وقت کے جو طبیب تھے وہ لائے گئے، انہوں نے جب حالت دیکھی، دودھ کا پیالہ دیتے ہیں تو دودھ پسلیوں کی جانب سے نکل جاتا ہے۔ طبیب سر ہلا ہلا کے اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ بچنا مشکل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے،
حضرت عمر ہوش میں آتے ہیں تو عبداللہ کہتے ہیں ابا جی آپ کی نماز رہ گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تیمم کراؤ، تیمم کی، نماز ابھی ادا نہیں کی، پھر بے ہوش ہو گئے، جسم کا خون نکل چکا، انتڑیاں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ صحابہ کی فکر کہ نماز نہیں چھوڑی، بیٹے کی یہ فکر ہے کہ میرے ابا کی ایک بھی نماز ضائع نہ ہو۔ اس حال میں 3 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمم کرتے ہیں کہ نماز ادا کروں اس حال میں، لیکن نماز ادا نہیں کر پائے۔ بیٹے کو اتنی فکر باپ کے بارے میں کہ میرے ابا کی کوئی نماز نہ رہ جائے۔ میری محبتیں اپنے بیٹوں کے لیے یہ ہوتی ہیں کہ میں ان کو صبح میں جگاتا نہیں ہوں کہ ان کی نیند خراب ہوگی، آدھے گھنٹے کے بعد ان کے کان سے پکڑ کے جگاتا ہوں، اسکول جانا ہے، جلدی وین آنے والی ہے، جلدی تیاری کرو۔ نماز کے لیے جگانا میں ان کے آرام میں خلل محسوس کرتا ہوں، اسکول کے لیے جگانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور پھر روتا رہتا ہوں کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، بیٹے بات نہیں مانتے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے ہم اپنی اولاد کو جگانے کے لیے تیار نہیں، اسکول کے لیے، کاروبار کے لیے، کام کے لیے، اگر بچے نے ڈیوٹی پہ جانا ہے اس کے لیے ہم اس کو زبردستی جگاتے ہیں، چیخ چیخ کے جگاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، المیہ میرے بھائیو، المیہ نام لیتے ہیں ہم۔ 10ویں محرم کے لیے جس شخصیت کے غم مناتی ہے دنیا، اس شخصیت کا سر کس حال میں کٹا ہے بتاؤ؟ نہیں سن رکھا، نہیں پڑھ رکھا؟ نماز میں مماثلت دیکھیں، حضرت عمر فاروق بھی نماز میں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز میں، وہ سجدہ نہیں چھوڑ رہا، میدان جنگ میں ہے، سامنے تیر تلواریں ہیں، موت کا کھیل جاری ہے، جن کے گھرانے کے 70 سے زائد افراد ذبح ہو چکے ہیں، وہ حسین اب بھی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان کو تو نماز کی کوئی فکر ہی نہیں، بس یہ اسی معنی میں خوش ہے، حلوہ پکائیں گے، سبیلیں بانٹیں گے، کالا کرتا پہنیں گے سفید شلوار کے ساتھ، تاکہ ہماری خوشنودی ہو جائے، جی ہم بھی انہی میں شامل ہیں جو غم مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا ووٹ زیادہ کرو، زیادہ نظر آؤ، انہی میں شامل ہو جاؤ، یہی ہوگا نا۔ جہاں وہ 10 کھڑے ہوں گے اور 3 اہل سنت والے بھی انہی جیسا لباس پہن کر انہی کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو وہ 10 نہیں گنے جائیں گے، وہ 13 شمار ہوں گے۔ آپ ان کے اضافے کا باعث بنو، بے شک بنو، مگر ہمارا طریقہ یہ تھا، ہم نے صرف ان کا نام نہیں لینا، ہم نے تو ان کے طریقوں کو اپنانا تھا، وہ ہم چھوڑ چکے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔